پیپلز پارٹی کے آئین کے آرٹیکل 243 میں مجوزہ ترمیم کی حمایت صوبوں کا حصہ ختم کرنے کی تجویز مسترد۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی CEC اجلاس کے بعد پریس کانفرنس، کہا NFC سے متعلق ترمیم میں تبدیلی کرنے کی حمایت نہیں کرتے۔ پیپلز پارٹی کی CEC کا اجلاس آج شام 4 بجے پھر ہوگا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس آج صبح 9 بجے طلب۔ وزیراعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ کابینہ کو ترمیمی مسودے سے متعلق بریف کیا جائے گا۔ 27ویں آئینی ترمیم آج سینٹ میں پیش کی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ ترمیم کا مسودہ پیش کریں گے۔ پیپلز پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کی اندرونی کہانی GTV نیوز سامنے لے آیا۔ ذرائع کے مطابق 27ویں آئینی ترمیم پر پیپلز پارٹی میں واضح تقسیم اور شدید تحفظات کا اظہار۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں نے 27ویں ترمیم کی مخالفت کر دی۔ ترمیم پر متفقہ رائے نہ آنے پر حتمی فیصلے کا اختیار پارٹی قائد صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو کو دے دیا گیا۔ اور دوسرا ون ڈے میں جنوبی افریقہ نے پاکستان کو 8 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیریز 1-1 سے برابر۔ پاکستان نے 9 وکٹوں پر 269 رنز بنائے۔ پروٹیز نے ہدف 2 وکٹوں کے نقصان پر حاصل کیا۔ 27ویں ترمیم سے متعلق پیپر ورک ہو چکا ہے، اب 28ویں کی بات کریں۔ بلاول بھٹو نے 27ویں ترمیم کو پبلک کیا ہے، جو اچھا ہے۔ آصف زرداری سیاسی شطرنج کے بڑے کھلاڑی ہیں، پورے نظام کے ضامن پیپلز پارٹی ہے اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیں گے۔ فیصل وابلہ کی گفتگو، کہا کہ شہباز شریف اور آصف زرداری کا اتحاد بھی بہت اچھا ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں بہت سی چیزوں پر بات ہوئی۔ مولانا فضل الرحمان اور پیپلز پارٹی آزاد ہیں، اپنے فیصلے کریں گے۔ JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان آج صدر زرداری اور بلاول بھٹو سے ملاقات کریں گے۔ 27ویں آئینی ترمیم کے معاملات زیر غور آئیں گے۔ ملاقات میں اتحادی جماعتوں کے موقف پر تبادلہ خیال ہوگا۔ آئینی ترمیم سے متعلق ممکنہ سیاسی لائحہ عمل طے پایا جا سکتا ہے۔ پاک افغان سرحد پر جنگ بندی کے خلاف ورزی، چمن بارڈر پر افغانستان سے کچھ عناصر نے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ کی۔ سیکیورٹی فورسز نے ذمہ دارانہ طریقے سے جواب دیا۔ وزارت اطلاعات نے کہا کہ فائرنگ افغانستان کی طرف سے شروع ہوئی۔ جنگ بندی بدستور برقرار ہے۔ پاکستان جاری مذاکرات کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور افغان طالبان میں مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں پھر بڑی بیٹھک۔ پاکستان نے ثالثوں اور افغان وفد پر واضح کر دیا۔ ترکیہ کی وزارت خارجہ کے مطابق دونوں ممالک جنگ بندی کے نفاذ کے طریقہ کار کو حتمی شکل دیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ مذاکرات کا مقصد ہمسایہ ملکوں کے درمیان جاری کشیدگی کا حل تلاش کرنا ہے۔ پاکستان کا ایک ہی موقف ہے کہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر حملے بند ہوں۔ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار ادا کیا۔ قطر کی سہولت کاری سے افغانستان میں امن عمل کی راہ ہموار ہوئی۔ صدر مملکت کا قطری انگریزی اخبار کو انٹرویو، کہا کہ قطر نے خطے میں امن کے لیے اہم ثالث کا کردار نبھایا ہے۔ پاکستان قطر کے مکالمے سفارتکاری کے کردار قطر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ پاک قطر شراکت دار علاقائی امن اور سماجی ترقی کے لیے اہم ہے۔ علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں علیمہ خان آج بھی عدالت میں پیش نہیں ہوئی۔ ATC راولپنڈی نے مسلسل غیر حاضری پر 8ویں مرتبہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ عدالت میں جمع رپورٹ کے مطابق علیمہ خان کے 12 بینک اکاؤنٹس منجمد کر دیے گئے۔ اسرائیلی ترجمان کی دھمکی کے بعد جنوبی لبنان پر فضائی حملے شروع۔ طائر، عباسیہ اور تورا کے علاقوں میں حزب اللہ کے مبینہ ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حملوں میں 1 شہری شہید اور 8 زخمی۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ اپنی سرحد کے قریب کسی بھی خطرے کے خلاف کارروائی کریں گے۔ حزب اللہ کا اسرائیلی حملوں کا جواب دینے کا اعلان۔ ایک بیان میں کہا کہ قومی خود مختاری اور وقار کے تحفظ سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یوٹیوب نے اسرائیلی جنگی جرائم کے ثبوت مٹا دیے۔ انسانی حقوق تنظیموں کی 700 سے زائد ویڈیوز حذف کر دیں۔ یوٹیوب نے الحق، المیزان سینٹر فار ہیومن رائٹس اور فلسطینی سینٹر فار ہیومن رائٹس کے آفیشیل چینلز کو مستقل طور پر ہٹا دیا۔ ویڈیوز میں فلسطینیوں کے قتل، گھروں کی تباہی اور فلسطینی نژاد امریکی صحافی شیرین ابو عاقلہ کے قتل کی تحقیقات کے مواد بھی شامل تھا۔
یوٹیوب نے تصدیق کی ہے کہ یہ اقدام امریکی محکمہ خارجہ کی پابندیوں کے بعد کیا گیا۔